السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی بہت ہی ایزی طریقے سے اسٹیم روسٹ جو شادیوں میں بنتا ہے۔ تو چلیں ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ چکن کے یہ 3 لیگ پیس لیے ہیں جو تھائی کے ساتھ ہیں۔ یہ نارمل سائز ہے اس کا جو ایزیلی کوک ہو جاتا ہے۔ یہ تقریباً 1 kg کے قریب ہوگا اور اس میں ہم نے کٹس لگانے ہیں۔ کٹس جو ہیں وہ آپ نے کافی ڈیپ لگانے ہیں تاکہ اس میں جتنی میرینیشن ہے وہ اچھے طریقے سے جذب ہو جائے اور اس کے بوٹی میں فلیور آ جائے۔ تمام پیسز میں یہ کٹس لگا لیے ہیں۔ یہ دیکھیں کس قدر باریک باریک لگائے ہیں۔ اب اس میں ہم نے نمک شامل کرنا ہے۔ نمک آپ نے تھوڑا سا اس میں یعنی جتنی کوانٹٹی آپ نے نمک کی اس میں یوز کرنی ہے لیگ پیس بنانے میں وہ آپ نے شامل کر دینا ہے تاکہ اس کا فلیور بوٹی میں آ جائے۔ اور تھوڑا سا اس میں وینیگر ڈالیں گے، وائٹ سرکہ، تاکہ یہ نمک اندر تک اس کے ساتھ جذب ہو جائے۔ تقریباً 4 ٹیبل سپون اس میں سرکہ میں نے یوز کی ہے۔ اب اسے 1 گھنٹے کے لیے ہم میرینیٹ کریں گے نمک اور سرکے کے ساتھ کہ یہ اس کی جو بوٹی ہے وہ بالکل سافٹ ہو جائے اور اس میں نمک کا فلیور بھی آ جائے۔ 1 گھنٹے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں کس طریقے سے میرینیشن کرنی ہے۔ نمک اور سرکہ لگے ہوئے 1 گھنٹہ ہو گیا ہے۔ یہ دیکھیں یہ بہت ہی سافٹ اور جوسی بن گیا ہے۔ اس میں نمک کا فلیور بھی آ گیا ہے اور یہ اس کا پانی بھی جتنا ایکسٹرا ہے وہ ہم بالکل ریموو کر دیں گے، اسے یوز نہیں کریں گے۔ سرکے والے پانی میں سے نکال لیں اور اس کو بالکل ڈرائی کر لیں۔ یہ پانی آپ نے ویسٹ کر دینا ہے۔ یہ فرائنگ آئل ہے، اس میں ہم تمام لیگ پیس جو ہیں وہ فرائی کرنے ہیں اور اس کو میں نے اچھے طریقے سے پری ہیٹ کر لیا تھا۔ یہ آپ نے ہائی فلیم پہ اسے فرائی کرنا ہے کہ اس کے اوپر گولڈن کلر آ جائے۔ جب تک چکن کے یہ تینوں پیس فرائی ہوتے ہیں ہم اتنی دیر اس پر جو میرینیشن کرنی ہے اس کا پیسٹ تیار کر لیتے ہیں۔ 4 ٹیبل سپون دہی آپ نے اس کی میرینیشن کے لیے لینا ہے۔ 1 ٹی سپون ادرک پیسٹ، 1 ٹی سپون لہسن پیسٹ، 1 ٹیبل سپون اس میں ہم کیچپ شامل کریں گے، اس کا فلیور بہت زبردست آئے گا۔ ½ ٹی سپون ہلدی پاؤڈر، 1 ٹی سپون پیسی مرچیں، 1 ٹی سپون کٹی ہوئی مرچ جو ثابت گول والی ہوتی ہے۔ نمک بالکل ہلکا سا اس میں یوز کریں گے میرینیشن کے لیے کیونکہ اس چکن میں نمک ایڈ ہے۔ اگر ہم اس ٹائم ڈالیں گے تو وہ بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اور یہ 2 ٹیبل سپون بھر کے میں ٹکا مسالہ ایڈ کروں گی جس کی ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں۔ یہ بہت زبردست مسالہ ہوتا ہے، اس سے بہت اچھی ریسیپی تیار ہوتی ہے۔ میرینیشن میں 1 پنچ اس میں فوڈ کلر ایڈ کریں گے، اس کا بہت ہی خوبصورت سا کلر آئے گا روسٹ کا۔ میرینیشن پیسٹ بھی تیار ہو گیا اور جو روسٹ ہم نے فرائی ہونے کے لیے رکھا تھا یہ دیکھیں کتنا زبردست گولڈن خوبصورت کلر آیا ہے۔ آئل میں سے لیگ پیس نکال لیں گے اور اس کے اوپر جو ہم نے میرینیشن تیار کی تھی وہ اچھے طریقے سے اس کے سارے کٹس میں لگائیں گے کہ یہ اچھے طریقے سے ڈپ ہو جائے۔ دونوں سائڈوں پہ آپ نے اس کو کور کر دینا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے تینوں پیسز پہ میرینیشن کی کوٹنگ کر دینی ہے اور پھر اسے 1 گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھنا ہے۔ چکن کو میرینیٹ ہوئے 1 گھنٹہ ہو گیا ہے۔ اگر آپ کے پاس اسٹیمر سٹینڈ ہے تو آپ وہ یوز کر لیں ورنہ کوئی جالی وغیرہ بھی لے سکتے ہیں۔ میں یہاں پہ یہ چاولوں کا چھنا لے رہی ہوں، اس میں بٹر پیپر بچھا دیں اور سارے جو لیگ پیس ہیں وہ اس کے اوپر سیٹ کر دیں اور جو میرینیشن تھوڑی بہت باؤل میں ہے وہ بھی اس کے اوپر ہی لگا دیں اور تھوڑے سے وائٹ تل بھی اس کے اوپر اسپرنکل کر دیں اس کے رچ فلیور کے لیے۔ اب بٹر پیپر کو اچھے طریقے سے فولڈ کر دیں کہ اس کے اوپر سے جو ڈھکن کی نمی ہے وہ نہ جائے۔ اب ایک دیگچے میں 1 گلاس پانی ڈال دیں اور 1 تیز پات کا پتہ، 1 بڑی الائچی، تھوڑی سی دال چینی اور 1 بادیان کا پھول یہ بھی اس پانی میں شامل کر دیں۔ اس کا فلیور چکن کے اندر بہت زبردست آتا ہے۔ اس کو تھوڑا سا بوائل کریں اور پھر اس میں جو ہم نے چکن کو چھننے کے اندر سیٹ کیا تھا وہ اس کے اندر رکھ دیں اور اس کو ڈھکن اوپر سے ڈھک دیں۔ یہ 1 گھنٹے کے بعد آپ نے اس کو چیک کرنا ہے، یہ آپ کا تیار ہو جائے گا۔ چکن کو اسٹیم ہوتے ہوئے 1 گھنٹہ ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست ہمارا اسٹیم روسٹ ریڈی ہو گیا ہے۔ اب میں اسے ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں اور آپ کو چیک کرواتی ہوں کہ یہ کتنا زبردست ہمارا اسٹیم روسٹ تیار ہوا ہے۔ اس کے اوپر 1 نیبو بھی نچوڑ دیں اس کے مزیدار سے فلیور کے لیے۔ یہ دیکھیں کتنا سافٹ یہ روسٹ تیار ہوا ہے، اتنی سافٹ اور جوسی اس کی بوٹی ہے اور اندر تک اس کا مسالہ جذب ہوا ہے۔ جو تھوڑا سا مسالہ بٹر پیپر پہ تھا وہ بھی اس کے اوپر لگا دیں اور یہ ریسٹورنٹ سٹائل اسٹیم روسٹ ریڈی ہو گیا ہے۔